بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ قریش مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے جینے دینا نہیں چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے تاکہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے اور مدینہ پر اچانک حملے کا خدشہ ختم کیا جا سکے۔ روانگی ذیقعدہ 1 ہجری اپریل 623 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مختصر لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ ان کے ساتھ 20 مہاجرین شامل تھے۔ سب لوگ پیادہ تھے، کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ یہ چھوٹا سا دستہ مدینہ سے نکل کر خرار وادی حجاز کا ایک مقام مدینہ سے قریب 80 کلومیٹر کے فاصلے پر کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے قافلے کی خبر مسلمانوں کو اطلاع ملی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ اس علاقے سے گزر رہا ہے، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اسے روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ قریش کا یہ قافلہ غالباً شام سے واپس آ رہا تھا اور ان کے پاس قیمتی سامان تھا۔ پہلا تیر اور گھات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک گھات لگائی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے کسی قریشی قافلے پر براہ راست چھاپا مارنے کی کوشش کی، مگر قافلہ بہت محتاط تھا۔ جیسے ہی قافلے کو مسلمانوں کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ تیزی سے نکل گئے اور یوں کوئی بڑی جھڑپ نہ ہو سکی۔ خاص بات، اسلام کا پہلا تیر اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی طرف تیر چلایا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا تیر تھا جو میدان جنگ میں چلایا گیا۔ اگرچہ وہ تیر کسی کو لگا نہیں، لیکن یہ علامت تھی کہ اب مسلمان اپنی حفاظت اور قریش کے مقابلے کے لیے عملی قدم اٹھا رہے ہیں۔ واپسی قافلہ ہاتھ نہ آ سکا اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 20 ساتھی کچھ دن گھات لگائے رہے، پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ نتیجہ اور اہمیت: یہ وہ پہلا چھوٹا سریہ تھا جس کی قیادت خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اسی میں اسلام کا پہلا تیر چلایا گیا۔ مسلمانوں نے قریش کو یہ واضح پیغام دیا کہ اب وہ مدینہ میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں رہیں گے۔ اگرچہ قافلہ ہاتھ نہ آیا، لیکن یہ سریہ مسلمانوں کی عسکری تربیت اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنا۔ یہ واقعہ بھی دراصل ابتدائی عسکری مہمات کا حصہ تھا جن کا مقصد صرف دشمن پر دباؤ ڈالنا اور مدینہ کو محفوظ رکھنا تھا، نہ کہ بڑی جنگ لڑنا۔